السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 15، حروف قمری و حروف شمسی۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا اور الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ حروف قمری 14 ہیں: با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمسی۔ حروف شمسی بھی 14 ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اب دیکھیے حروف قمری پڑھنے کا جو ضابطہ ہے وہ یہی ہے، اگر الف لام کے بعد میں حروف قمری میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو صرف لام کو پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے، جیسے والقمری۔ یہاں دیکھیے لام پڑھا جا رہا ہے چونکہ قاف حروف قمری کے حرفوں میں سے ایک ہے۔ والیتامی، یہاں بھی لام پڑھا جا رہا ہے۔ والاقربین، یہاں بھی لام پڑھا جا رہا ہے چونکہ حمزہ آ رہا ہے لام کے بعد۔ الف یہ رہا اور لام یہ رہا، الف لام کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں ہم لام کو پڑھیں گے۔ ملقارعۃ، یہاں پر الف لام کے بعد میں قاف آ رہا ہے اور یہ حروف قمری کے حرفوں میں سے ایک ہے۔ ہم المفلحون، ہم المفلحون، یہ سارے کے سارے حروف شمسی ہیں، اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ الف لام کے بعد اگر حروف شمسی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نہ تو الف کو پڑھتے ہیں اور نہ ہی لام کو پڑھیں گے، بلکہ بعد والا جو حرف ہے شین، اس کو الف لام سے پہلے والا جو حرف ہے اس میں ملا دیں گے، جیسے اذا الشمس۔ یہاں دیکھیے شین کو زال سے ملا کر پڑھ دیا، اذا الشمس، اور یہ جو الف اور لام آ رہا ہے اس کو بالکل نہیں پڑھا۔ کان الناس، یہاں بھی دیکھیے الف اور لام کے بعد نون آ رہا ہے، اس نون کو ہم نے پہلے والے نون سے ملا کر پڑھا ہے، الف اور لام کو بالکل نہیں پڑھا۔ کان الناس یقول الرسول، یہاں بھی دیکھیے الف لام کو بالکل نہیں پڑھا۔ اقیموا الصلاۃ، یہاں بھی الف لام کو بالکل نہیں پڑھا، لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اور حروف قمری کے اندر صرف لام کو پڑھیں گے، تو خلاصہ یہ نکلا الف اور لام کے بعد اگر حروف قمری کے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور حروف شمسی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے الف اور لام کے بعد تو الف اور لام دونوں ہی کو نہیں پڑھیں گے۔ تو الف تو کسی بھی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا، لیکن لام حروف قمری میں پڑھا جائے گا، حروف شمسی میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے تختی نمبر 16۔ تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا۔ یہ جو ضابطہ ہے اور یہ جو رول ہے یہ صرف اللہ کے لام کا رول ہے۔ لفظ اللہ کا لام اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے جو پہلی سطر ہے، پہلی لائن ہے، اس میں لفظ اللہ کا لام پر ہوگا چونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے ہر کہیں زبر آ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے نون پر زبر ہے،
لفظ اللہ ہے، یہاں پر لام ہے اس سے پہلے، تو اس پر زبر ہے۔ سمیع اللہ میں لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ سے پہلے عین ہے، اس پر زبر ہے۔ ان اللہ قال اللہ سمیع اللہ، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ حدود اللہ یرید اللہ خلق اللہ، اس لائن میں لفظ اللہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش آ رہا ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ بل اللہ دین اللہ امر اللہ، یہاں لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ ایسی دین اللہ میں اور امر اللہ میں۔ بل اللہ دین اللہ، یہاں بھی دیکھیے لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے حرف نون کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ امر اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں بھی لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو اس تختی کو بھی آپ بہت زیادہ سمجھ کر پڑھیں، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور مشق کریں تاکہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھی ہیں تو ان کو ضرور دیکھ لیں، میں نے ان سب کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے سبق مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ سے آخری درخواست یہ ہے کہ ہماری ان تمام ویڈیو کو اپنے ملنے والوں میں شیئر کریں اور ان کو پہنچائیں۔ اگر کسی شخص نے بھی ان ویڈیو کو دیکھ کر اپنا قرآن کریم ٹھیک کر لیا، نورانی قاعدہ اس کو پڑھنا آ گیا، تو جتنا بھی وہ قرآن کریم پڑھے گا، خواہ نماز میں پڑھے یا ویسے ہی تلاوت کرے، تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کے کھاتے میں آ جائے گا، اور یہ آخرت کا بہت ہی بہترین سودا ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی قرآن کریم ٹھیک کریں اور دوسروں کا بھی قرآن کریم ٹھیک کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔